ستونوں کے، بغیر دیواروں کے پروردگار نے کھڑی کر دی. لیکن فرمایا آسمانوں کو ہم نے بنایا، بے ستون بنایا، زمین کا سبزہ بچھایا، زمینوں میں خزانے بھرے، اور پھر پہاڑ کھڑے کر دیے کو بلند بالا، اور یہ پہاڑ کھڑے کر دیے، اور پھر یہ بزم کہکشاں سجا دی، یہ چمکتے دمکتے سورج اور ستارے، یہ روشنیوں کے محور و مرکز. فرمایا سن لو یہ سب کچھ ہم نے بنایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ادھر دیکھو فرشتوں کا تقدس، ادھر دیکھو جن کی گرمی جنوں. فرمایا مخلوقات کو دیکھو، لیکن جو حسن تخلیق ہم نے انسان کو دیا ہے کسی اور کو نہیں دیا. اور پتا ہے تمہیں یہ حسن تخلیق تمہیں کیوں دیا؟ یہ بزرگی کا تاج اولاد آدم تمہارے سر پہ کیوں سجایا کہ تم ہمارے بن جاؤ اور ہم تمہارے بن جائیں. حاضرین، اور افسوس ہے اس انسان پر. حضرات جمعہ کا وقت ہو گیا، جمعہ کا وقت ہو گیا ہے. میں قصوروار نہیں ہوں، میں تو سینکڑوں میل کا سفر طے کر کے یہاں بر وقت پہنچا ہوں. آپ نے ہی اپنی عادت بنا لی ہے دیر سے آنا. دین سیکھنے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. ہم نماز جمعہ وقت پر پڑھیں گے. میں نے صرف گیند آپ کے کورٹ میں پھینک دی ہے. دین سیکھنا چاہتے ہو میدان میں آؤ، اور اس کے لیے تمہیں اپنے آپ کو مارنا پڑے گا. یہ جو تم نے اپنی حیثیتیں بنا رکھی ہیں، حاجی صاحب، قاضی صاحب، قاری صاحب، پیر صاحب، شاہ جی، صدر صاحب، ایک دفعہ یہ سارے پلیٹ فارم توڑ دو. اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. تمہیں سیدنا بلال کا منصب اسی لیے دکھایا گیا کہ رنگ کالا ہو، نقش بھدے ہوں، پر دل کالا نہیں ہونا چاہیے. دروازہ کھلا ہوا ہے، آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ. پروفیسر صاحب، پرنسپل صاحب، علامہ صاحب، دروازے کھلے ہوئے ہیں. دنیا کو فریب دے سکتے ہو لیکن مولا کو فریب نہیں دے سکتے. دل دے دو، یہ دل اسی کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری منظور مقبول فرمائے. میں امید کروں گا کہ آپ احتیاط کریں گے، نماز جمعہ وقت پر پڑھا کریں گے، اور اسی بہانے سے حضرات اب جمعے کا وقت بھی ہو چکا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ جمعہ ہم وقت پر پڑھیں، اور جمعے کے بعد اگر چند منٹ آپ تشریف رکھیں گے تو میں 10 منٹ چونکہ میرا اپنے کچھ اصول ہیں کہ جمعہ وقت پر پڑھتے ہیں. ظاہر آپ میں سے کئی مجبور بھی ہوں گے، تو انشاءاللہ جمعہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد 10 منٹ میں آپ سے اور لے لوں گا. امید ہے کہ آپ متفقہ طور پر سارے ایک دفعہ کہہ دیں انشاءاللہ جمعے کے بعد 10 منٹ کے لیے آپ نے بیٹھنا ہے. دارالخلاف ہے. اور آپ جانتے ہیں میرے آقا مدنی تاجدار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کائنات کو جو دعوت و ارشاد کا عظیم منشور دیا، وہ اسی اللہ کے مقدس گھر سے دیا. اور آج بھی منبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ پوری کائنات تک جو نور پہنچا ہے اس مسجد کے حسن سے پہنچا ہے. تو میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہم بہت کچھ کرتے ہیں، بہت کچھ کیا ہے، کریں گے آئندہ بھی، لیکن اس وقت قوم کو جس تربیت کی ضرورت ہے، جس قوم کو جس تعلیم کی ضرورت ہے، اس وقت اگر آپ غور فرمائیں، ایک طرف سکول اور کالج ہے جس میں جدید تعلیم کے ساتھ بے حیائی، فحاشی اور بد کرداری کے جراثیم بھی انسانی زندگی میں داخل ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف مسجد میں اور درسگاہوں میں آنے والوں کے انداز اس طرح ہیں کہ خود نماز کے تمام حقوق بھی ہم پورے نہیں کر رہے ہیں. تو اب آپ اندازہ لگائیں ہماری تربیت کا کیا عالم ہوگا.
پیرخانوں کے حوالے سے ہمارا سارا زور ہاتھ چومنے پر ہی لگ جاتا ہے، نعرے لگانے پر ہی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہاتھ نہیں چومنے چاہیے، پر اور کچھ بھی تو کرنا چاہیے نا، ہاتھ چومنے کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی تو کرنا چاہیے۔ جو کرنا چاہیے وہ ہم نہیں کر رہے ہیں، ظاہر ہے ہاتھ چومنے کا بھی ثواب ہے۔ اگر اصحاب کہف کی صحبت میں بیٹھنے والا کتا جنتی ہو سکتا ہے تو آپ بزرگوں کے ہاتھ چوم کر کیوں نہیں اللہ کا قرب حاصل کر سکتے؟ لیکن بات یہ ہے وہ کتا تھا، آپ اور ہم انسان ہیں۔ وہ کتا اس وجہ سے جنت چلا گیا کہ بزرگوں سے اس نے محبت کی اور صحبت اختیار کی۔ لیکن میں قربان جاؤں آپ کو ایک بات میں عرض کروں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سب سے بڑے مرشد ہیں، اور آپ کی شان پہ میں قربان جاؤں اور آپ کی عزت و عظمت پہ میں قربان جاؤں، آپ کی بارگاہ میں بیٹھنے والوں کو صحابی کہتے ہیں۔ اور صحابی صحبت سے ہے نا، صحبت کا تو مطلب یہی ہے نا کہ زیادہ سے زیادہ وقت گزارا اور تربیت حاصل کی اور تعلیم حاصل کی۔ لیکن صحابی کے زمرے میں وہ شخص بھی آتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں ایک لمحے کے لیے بھی سرکار کی زیارت کر لی، وہ بھی صحابی ہے۔ لیکن وہ ایک لمحہ جو تھا نا میرے مصطفیٰ کی نسبت کا، وہ بھی ہزاروں سالوں سے بہتر تھا۔ آج سکول موجود ہیں، کالج موجود ہیں، مسجدیں موجود ہیں، درسگاہیں موجود ہیں، خانقاہیں موجود ہیں، لیکن زاغوں کے تصرف میں ہے عقابوں کا نشیمن، نکلنے والے کون ہیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس وقت ضرورت ہے حضرات ہم اپنی قوم کی تربیت کریں، ہم اپنی قوم کو تعلیم دیں، ہم اپنی قوم کے لیے کوئی ایسا انتظام کریں کہ اس ملت کا ہر فرد جو ہے وہ قومی افق پر ستاروں کی مانند چمکنے اور دمکنے لگ جائے۔ ظاہر ہے جب ماحول یہ ہو ماشاءاللہ، اب دیکھتے ہیں ہمارے گھروں میں تو اب بہت کچھ ہو رہا ہے، بہت کچھ ہم ترقی کر گئے ہیں، اچھا لباس پہنتے ہیں، اچھی کھانے کھاتے ہیں، رہائش اچھی ہے، گاڑیاں اچھی ہیں، سارا کچھ اچھا ہے، لیکن تربیت ہماری کیا ہے حضرات؟ اس کا اندازہ میں اس بات سے لگاتا ہوں، کوئی ٹی وی چینل کھول لیں، کوئی ریڈیو اسٹیشن کھول لیں، کوئی نہ کوئی پروگرام ایسا آپ کو ملے گا جس میں خط لکھے جا رہے ہیں، جس میں ای میلز آ رہی ہیں، فلاں گانا، فلاں ڈرامہ، فلاں فلم، فلاں پروگرام، فلاں شو ہمیں بڑا پسند آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پسند کرنے والوں میں باپ کا نام بھی ہوتا ہے، بیٹی کا نام بھی ہوتا ہے، اور یہ کیفیت ہوتی ہے حضرات۔ اور جب یہ میں سنتا ہوں کہ فلاں لڑکی نے اور اس کے بھائی نے فلاں گانے کی فرمائش کی ہے، تو دوسرے الفاظ میں ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر، خدا یہ وقت نہ لائے۔ لیکن میں جو تصور رکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی ریڈیو اسٹیشن سے میری اور آپ کی بیٹی کا نام نہ لیا جائے، بلکہ مدینے والے آقا کی بارگاہ سے یہ آواز آئے کہ آج فلاں بیٹی نے 1000 مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ بھیجا ہے۔ اس کے لیے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کام ہم نہیں کر رہے ہیں، یہ آپ خوش فہمی میں نہ رہیں کہ آپ نے دستاریں باندھ لی ہیں، داڑیاں رکھ لی ہیں، بڑا کام آپ نے کر لیا ہے۔ یہ تو آپ نے اپنی ذات کے لیے کیا ہے، قوم کو کیا دیا ہے؟ یہ بھی کرنا ہی پڑتا ہے، کیونکہ کسی نہ کسی ضابطے سے تو گزرنا پڑتا ہے نا۔ لیکن اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد داڑھی بھی رکھ لی، نمازی بھی ہو گئے، حاجی بھی ہو گئے، اب آپ کیا قوم کے لیے کر رہے ہیں؟ قوم کے لیے جو کیا وہ دکھاؤ نا حضرات۔ قوم کا کیا بنے گا، ملت کا کیا بنے گا، اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور انشاءاللہ میں آپ سے ایک بات کہہ سکتا ہوں، میں آپ سے ایک بات کر سکتا ہوں کہ اگر آپ مزاج بنا لیں تو میں آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پورے شہر میں درسگاہیں بھی ہوں گی، مسجدیں بھی ہوں گی، اسکول اور کالج بھی ہوں گے، لیکن ان سے نکلنے والا کوئی ایسا مرد مومن مجھے تم نہیں دکھا سکو گے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ یہ تربیت کا نقص ہے۔ لوگ تو وہی ہیں۔ میں ابھی آپ کے کالج میں تھا، میں نے ایک واقعہ تاریخی سنایا کہ تربیت کیا ہوتی ہے۔ بہت بڑی ہستی گزری ہیں، حضرت خواجہ بختیار الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ، سلسلہ عالیہ چشتیہ کی عظیم پیشوا ہیں، بہت بڑی ہستی گزری ہیں۔ اور پاکیزگی اور طہارت کا کیا عالم تھا حضرات۔ جب وصال ہونے لگا تو وصیت یہ فرمائی کہ میری نماز جنازہ کی امامت وہ شخص کرے جس کی کوئی نماز کبھی جماعت کے بغیر ادا نہ ہوئی ہو۔
اور دوسری شرط یہ تھی جس کی کوئی تہجد کی نماز کبھی قضا نہ ہوئی۔ تیسری شرط تھی کہ جس کی غیر مؤکدہ سنتیں بھی کبھی قضا نہ ہوئی۔ اور جب آپ کا وصال ہو گیا اور آپ کا جنازہ تیار ہوا تو مصلی امامت پر آنے کی جرت کوئی نہیں کر رہا تھا۔ بڑے بڑے شیوخ موجود تھے، بڑے بڑے صوفیاء موجود تھے، اس معیار پر کور پونا اترے۔ آخر دیکھا لوگوں نے ایک شخص آگے بڑھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اور دیکھنے والے حیرت میں رہ گئے کہ آنے والا کوئی عام انسان نہ تھا۔ شیخ کی نگاہ توجہ سے اس وقت کا ہندوستان کا بادشاہ سلطان شمس الدین التمش اپنے شیخ کے جنازے کی امامت کرواتے ہوئے کہہ رہا تھا، میرے شیخ آپ نے میرا راہ پردہ راہ فاش کر دیا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں حضرات، آج ہمیں اس تربیت کی ضرورت ہے، آج ہمیں اس عمل کی ضرورت ہے، آج ہمیں قوم کو اس رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں جتنے تم لوگ بیٹھے ہو، آج سے سچے دل سے عہد کر لو، سچے دل سے ارادہ کر لو، زمانے والے روٹھتے ہیں روٹھ جائیں، رشتہ دار بگڑتے ہیں بگڑ جائیں، دوستیاں چھوٹتی ہیں چھوٹ جائیں، پر مدینے والے نہ روٹھنے پائیں۔ اس طرف لگیں، اپنے آپ کو لگائیں تھوڑا سا۔ اللہ کے فضل سے آپ کے پاس بہت بڑا مرکز ہے، کسی اور ادارے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی مسجد کے اندر کلاس بندی شروع کر دو، اسی کے اندر تربیت کا انتظام شروع کر دو۔ اتنا مخلص انسان اللہ نے آپ کو دیا ہے جس کے پاس قرآن پڑھنے کا فن موجود ہے، یہی سیکھنا شروع کر دو، قرآن صحیح سیکھنا شروع کر دو۔ ماشاءاللہ سینکڑوں کی تعداد میں یہاں لوگ بیٹھے ہیں، آپ صرف ان سے اتنی ریکویسٹ کر لیں، حضور ہمارا قرآن ہی صحیح کر دیں۔ اللہ اکبر، کیونکہ مدینے والے آقا نے فرمایا تھا دو چیزیں تمہیں دے رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن دے رہا ہوں، اور دوسری میری سنت۔ ایک سوال تو ہو سکتا ہے نا، قرآن کے بعد کسی اور چیز کی کیا حاجت ہے؟ لیکن آواز آئی قرآن بھی اسی کو ملتا ہے جسے مصطفیٰ ملتے ہیں۔ کیونکہ میں نے دیکھا عربی دان ہونے کے باوجود ابو جہل کو قرآن نہیں آیا، ابو لہب کو قرآن نہیں آیا، عبداللہ ابن ابی کو قرآن نہیں آیا، لیکن حبش سے آنے والے بلال کو قرآن آ گیا، روم سے آنے والے صہیب کو قرآن آ گیا، اور ایران سے آنے والے سلمان کو قرآن آگے کیوں آیا؟ کہ وہ قرآن پڑھتے تھے اس قرآن سے، وہ قرآن تھا کتاب کی شکل میں، یہ قرآن تھا سر تاپا مصطفیٰ کی شکل میں۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا دو چیزیں دے رہا ہوں، قرآن اور میری سنت۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے میرا وجود ضروری ہے، اور یہی وجود ہمیں عشق کی دعوت دیتا ہے، اور عشق ہمیں قربانی کی دعوت دیتا ہے۔ اور قربانی کیا ہے؟ عاشق ہمیں تے عشق کماویں، دل رکھیں وانگ پہاڑا ہو، لکھ لکھ بدیاں ہزار علامے، کر جانے باغ بہارا ہو، شاہ منصور جہے چکسولی چاڑے، جڑے واقف کل اسرارا ہو، سر سجدیوں مول نہ چاہیے باہو، توڑے کافر کہنا ہزارا ہوں۔ میرے دوستو، 8 محرم کو دربار عالیہ پر، ظاہر ہے 6 محرم کو یہاں پاک پتن شریف میں آپ حاضری دیتے ہیں، دینی چاہیے بزرگوں کی بارگاہ میں، اور 8 محرم کو ہمارے پاس مرکزی اجتماع ہوتا ہے۔ اس دفعہ ارادہ کر لیں دربار عالیہ حضرت سلطان باہو پر آئیں، میں نے آپ کے لیے بہت بڑی یونیورسٹی وہاں قائم کر دی ہے، اور تمام پیر خانوں کے لیے ایک دروازہ کھولا ہے میں نے کہ پیر خانوں پر جو نذرانے آتے ہیں اور پیر خانوں پر جو لوگوں کی عقیدتیں اور محبتیں آتی ہیں، وہ ان کی پرورش کے لیے نہیں ہے، وہ قوم کی پرورش کے لیے ہیں۔ درباروں پر چڑھنے والی چادریں، اللہ اکبر، میں اکثر دوستوں کو سمجھاتا ہوں کہ 10 چادریں یا 20 یا 50 یا 100 چادریں چڑھا کر تم کیا فائدہ دے رہے ہو دین کو؟ جتنا پیسہ تم نے چادر چڑھانے پر خرچ کرنا ہے نا، وہ انہی بزرگوں کے نام پر اپنے محلے کی یتیم بچی کو کپڑا پہنا دو۔ بزرگوں کو پتہ چلتا ہے کہ تم ان سے واقعی محبت رکھتے ہو۔ اس قوم کی یتیم بچیوں کی پرورش کے لیے میں نے ایک بہت بڑی یونیورسٹی میر پور آزاد کشمیر میں جا کر قائم کر دی ہے۔ اسی طرح کے ادارے ہم ملک کے طول و عرض میں کھول رہے ہیں۔ آپ بھی اگر کوئی ٹیم بنا لیں گے تو میں آپ کے ساتھ
انشاءاللہ پورا تعاون کروں گا. آپ کے شہر کو بھی ایک ایسے ادارے کی ضرورت ہے جس میں ایم اے تک دنیاوی تعلیم بھی ہو اور قرآن و حدیث کا نور بھی ہو، تاکہ وہاں سے نکلنے والے بچیاں اور بچے ایک وقت میں ڈاکٹر بھی ہوں، ایک وقت میں پروفیسر بھی ہوں، اور ایک ہی وقت میں عاشق رسول بھی ہوں، اور غلام مصطفیٰ بھی ہوں، قاری قرآن بھی ہوں. تو آپ کو کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. اس سال کے وسائل زکوٰۃ اور فطرہ کی شکل میں آپ جمع کر کے کسی کو دینے کی بجائے اپنے مرکز پر لگا دیں، ادھر ہی لگا دو، دیکھو پھر نتیجہ کیا آتا ہے. اللہ تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے. اور انشاءاللہ آج رات گگو منڈی میں اور کل رات بورا والا کی سرزمین پر عشاء کے بعد بہت بڑا اجتماع ہو رہا ہے. ظاہر ہے دور نہیں ہے عارف والا سے بورے والا. کل رات آپ سب حضرات کو دعوت ہے، عشاء کی نماز کے بعد وہاں بہت بڑا پروگرام ہو رہا ہے، اس میں شرکت کریں. ظاہر ہے کبھی کبھی اللہ کی راہ میں نکلنا چاہیے، یہ عادت بھی ہمیں ہونی چاہیے. رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے بڑا دور دور کا ہم سفر کرتے ہیں، کبھی مولا کو راضی کرنے کے لیے بھی ہمارے قدم اٹھنے چاہیے. اب درود و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. اللہ ہماری حاضری قبول کرے. سلام مصطفیٰ جان رحمت، سلام شمع بزم ہدایت پہلا، سلام شمع بزم ہدایت پہلا. تو میرا ہی رحمت پیدا نہیں، شاہ کی ساری امت پہلا سلام مصطفیٰ جان رحمت، سلام شمع بزم ہدایت پہلا، سلام شمع بزم ہدایت پہلا. خاصیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، پھر پڑھو رب کی رحمت پہلا، سلام مصطفیٰ جان سلام شمع بزم یا الہی. ایک منٹ کے لیے بیٹھ جائیں. کہتے ہیں شفا من جانب اللہ ہے، ٹھیک ہے نا جی. اور ظاہر ہے جب اللہ نہیں کرنا ہے تو ڈاکٹروں کے پاس حکیموں کے پاس جانے کی بھی ضرورت تو نہیں ہونی چاہیے، لیکن پھر بھی ہم اپنی تسلی کے لیے چلے جاتے ہیں. اور بدقسمتی سے ہم بعض اوقات اپنی تسلی کے لیے عیسائیوں کے پاس ہندوؤں کے پاس بھی فیض لینے چلے جاتے ہیں. میں پچھلے دنوں لاہور میں ایک کیمپ لگا تھا، شفائیہ دعا. بھئی 3 دن آپ دعا، عیسائیوں کا کیمپ تھا پچھلے سال کی بات، کہ آپ آئیں اور آپ کو شفا ملے گی. وہ آئیڈیا مجھے بظاہر اچھا لگا، لیکن میں نے سوچا مسلمانوں کے ملک میں اگر مسلمان عیسائیوں سے فیض لیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے. تو میں نے بارگاہ سلطان العارفین میں عرض کی حضور آپ کرم فرمائیں، لوگوں کی ایمان ضائع ہو جائیں گے. تو آپ نے کرم فرمایا. تو یہ ہے کہ اس وقت جتنے لوگ آپ بیٹھے ہیں، بیماری کی ایک نوعیت ہوتی ہے، کچھ کہتے ہیں مائنر ڈیزیزز ہوتی ہیں، کچھ میجر ڈیزیزز ہوتی ہیں. چھوٹی بیماری ہے، کچھ بڑی بیماری ہے. اب سر درد ہو تو ڈسپرین کی گولی کافی ہو جاتی ہے. کینسر ہو جائے تو پھر وہ لگانا پڑتا ہے، کیا کہتے ہیں، ریز کے ذریعے. ہارٹ کا پیشنٹ ہو تو سرجری کرنی پڑتی ہے. تو اس وقت میں چاہ رہا ہوں کہ سرجری کا وقت تو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو جسم میں درد ہے، کوئی ایسی بیماری جو محسوس ہو رہی ہو، وہ رات ہاتھ کھڑا کر لیں جن کو درد ہو رہا ہو کہیں، جی کہیں بھی، کوئی اس میں شرمانے کی بات نہیں ہے. جی درد
کوئی ایسی مرض جو محسوس ہو سکتی ہو، تو جہاں جہاں تکلیف ہے یہی ہاتھ وہاں رکھ لیں. یہ ہاتھ دایاں ہاتھ جہاں جہاں آپ کو درد یا تکلیف یا کوئی بیماری محسوس ہو رہی ہاتھ رکھ لیں. اور میں بارگاہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ میں عرض کروں گا، حضور والا آپ اللہ کے منظور نظر ہیں اور مدینے والے آقا کے منظور نظر ہیں. شفا تو اللہ نے دینی ہے، تو کل جا کر اگر کسی غریب نے لائن میں لگ کر ڈاکٹر سے شفا لینی ہے یا فیس بھی دینی پڑے تو آج مہربانی فرمائیں، نہ ان کو لائن لگنا پڑے نہ ان کو فیس دینی پڑے، آپ کی نگاہ کرم سے آج ہی ان کو شفا ہو جائے. اور اس کا فیض ابھی جاری فرما دیں سرکار. جس کا درد ٹھیک ہوتا جائے وہ اپنا دایاں ہاتھ پھر پوری قوت سے کھڑا کرتا جائے، جس کا ٹھیک ہوتا جائے. حضور کرم فرما دیں تاکہ یہ بھی پتہ چل جائے کہ اسلام آج بھی اسلام ہی ہے. حضور شفقت فرمائیں اور فیض جاری فرمائیں. جس کا درد ٹھیک ہوتا جائے جی وہ ہاتھ کھڑا کرتا جائے، جس کا درد ٹھیک ہوتا جائے. حضور نگاہ کرم فرما دیں، جس کا درد ٹھیک ہوتا جائے وہ اتنا اونچا ضرور کرے کہ نظر آئے. جی جس کو فیض ہوتا جائے. شرمانے کی بات نہیں ہے، صرف دیکھنا یہ ہے کہ اسلام آج بھی زندہ ہے. جی جس کا درد اتنا نہیں، اتنا پورا ہاتھ کریں، جس کا ٹھیک ہو جائے. اب ایمان بھی تازہ کریں اور اسلام زندہ باد بھی کہیں. میں نے پہلے عرض کیا یہ بزرگوں کی ایک نگاہ پڑتی ہے، پتھر بول پڑتے ہیں نا. یہ تو بزرگوں کا کوئی نئی بات نہیں ہے. کرامات کا باب کوئی 1400 سال بعد نہیں شروع ہوا، بلکہ یہ کرامات کا باب خود قرآن کا ایک حسن ہے. قرآن کا حسن ہے. لیکن نا حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا بھیجا، قمیص بھیجی، ادھر سے قمیص چلا، ادھر جناب یعقوب فرماتے ہیں مجھے خوشبو آ رہی ہے یوسف علیہ السلام. اور جب وہ کرتا آپ کی آنکھوں پر رکھا گیا، اب وہ کرتا نہ ڈاکٹر تھا نہ حکیم تھا نہ دوائی تھی، کرتا آنکھ پہ رکھا گیا اور آنکھیں روشن ہوگی. فرتد بصیرہ. حضرات یہ ہے بزرگان دین سے وابستگیوں کا حسن. اور آپ لوگ قائم رہے، گھبرائیں نہیں. اور خاص کر میں نے ایک عرض کی تھی کہ جمعہ پر جلدی آیا کریں، اذان کے ساتھ ہی، پہلی اذان کے ساتھ. پہلی اذان سے روز لیٹ آنا یہ پسند نہیں ہے اللہ کو. اسی طرح افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ نماز کے بعد اگرچہ یہ نماز کا حصہ نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھیں، میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، لیکن جس طرح دودھ کو جاگ نہ لگے نا، اور جیسے نماز کے اندر تسبیح و تکبیرات کہنے کے باوجود، رکوع اور سجود کرنے کے باوجود، قعود و قیام کرنے کے باوجود جب تک درود و سلام نہ پڑھا جائے نماز بنتی ہی نہیں ہے. اور اس دن کے بارے میں خاص کر آپ کہیں گے نا عصر کو کیوں نہیں ہم ایسا کرتے، جمعرات کو ایسا کیوں نہیں کرتے، جب چاہو کر سکتے ہو، لیکن جمعہ کے دن کے بارے میں بڑی خاص بات میں سمجھانا چاہتا ہوں. مدنی تاجدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو یہ جمعہ کا دن اہل اسلام کے لیے عید کی مانند ہے. اور عید منانے کا طریقہ بھی میرے آقا نے بیان فرمایا جمعہ کے دن کثرت سے مجھ پر درود و سلام بھیجو. اور فرمایا اللہ نے ڈیوٹی لگا دی ہے فرشتوں کی، دنیا کے جس کونے میں جب بھی کوئی میرا چاہنے والا مجھ پر درود و سلام پڑھے تو فرشتوں کی ڈیوٹی ہے کہ وہ میری بارگاہ میں پیش کریں. چلو کم از کم یہ مان کر بھی ہم پڑھیں کہ فرشتے لے جا رہے ہیں اور پیش کر رہے ہیں. جب کوئی چیز پیش کی جاتی ہے تو پھر جنہیں پیش کی جاتی ہے وہ قبول بھی کرتے ہیں، اور قبول کرنے کے بعد اظہار تشکر کے طور پہ کچھ کرم بھی فرما دیتے ہیں. یار تو امتی ہو کر نبی کو یاد کرے اور اللہ یہ اہتمام کرے کہ تیرا یاد کرنا فرشتوں کے ذریعے سے وہاں پہنچایا جائے، تو تیرا کیا خیال ہے لجپال نبی پھر اس کے جواب میں خاموش رہتا ہوگا؟ یار کمال ہے تمہارے، یار کیسا کمزور مسلمان ہے تو. اب یہ جو خاص کر آپ ماننے والوں کو میں کہہ رہا ہوں، ماننے والوں کی یہ حالت ہے کہ درود و سلام کے
خوف سے نماز کے بعد کی دعا میں بھی شامل نہیں ہوتا. استغفر اللہ. اتنا بڑا جرم ہے اور ظلم ہے جو اپنی جانوں پر آپ کرتے ہیں. یہ کوئی چھوٹی سی حرکت نہیں ہے، بہت بڑی برائی ہے. مثال یہ اس وقت تقریباً 500 600 700 بندہ بیٹھا، تو 7 دنے 14 اور 14 کو 2 سے ضرب دیں، آخر میں 2 مصرے پھر 16 کو 500 سے ضرب دیں، یہ کتنا بن گیا؟ کتنا بن گیا؟ اگر آپ سارا دن لگے رہیں تو 8000 پڑھ سکتے ہیں. 3 منٹوں کے اندر آپ نے 8000 مرتبہ نبی کو یاد کیا، تو کیا خیال ہے مدینے والا ایک مرتبہ بھی کہ نہیں کہے گا ہاں امتی میں تیرا ہوں؟ یہ کثرت ہے، اس کو کثرت کہتے ہیں. کروڑوں رحمتیں نازل ہوں اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی قبر انور پر، جنہوں نے میرے آقا کے اس ارشاد کا عملی پیکر بن کر لوگوں کو سمجھایا کہ یہ کثرت ہوتی ہے. اکیلے پڑھتے رہو گے کثرت نہیں بنے گی. چند لوگ، اگر یہ 500 نے پڑھا ہے، اگر 1000 پڑھتا تو یہ 16000 بن جاتا، اور سارے پڑھتے تو یہ 20000 بن جاتا، یعنی کثرت ہو جاتی. اور جہاں تک کھڑے ہو کر پڑھنے کا تعلق ہے تو اس کی بھی ایک حکمت ہے. ہم نماز جنازہ میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر قبلے کی طرف منہ کر کے، بلکہ نیت کر کے ہر دوسری تکبیر کے بعد اللہم صلی علی پڑھتے ہیں، اور عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ اس وقت ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تصور میں مصطفیٰ جمع ہوا ہے. تو پتہ یہ چلا، یہ بھی رولا کوئی نہیں کہ کھڑے ہو کر کے بیٹھ کر کے آگے کے پیچھے کیا ہے. تو یہ آپ جو ماننے والے ہیں، آپ کو زیب دیتا ہے کہ ادھر نبی کا درود و سلام پڑھا جا رہا اور آپ گھروں کو بھاگے جا رہے ہیں. میری لڑائی تو آپ سے ہے. یا ماننا چھوڑ دو، یا ماننا ہے تو ایسا مانو جیسا کہ ماننے کا حق ہوتا ہے. تمہارے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ ادھر نبی کا درود و سلام پڑھا جائے اور تو 3 منٹ نہیں نکال سکتا. تجھ سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ تجھے کیا حق ہے سنی کہلاتا ہے؟ تو کس بنیاد پر تو اپنے آپ کو عاشق رسول کہلاتا ہے؟ تیرے پاس 3 منٹ نہیں ہے کہ تو سرکار کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر درود و سلام پیش کر سکے. تو آپ سے میری لڑائی ہے، میری کسی اور سے لڑائی نہیں ہے کہ آپ یہ ساری حرکتیں چھوڑ دیں اور عملی طور پر ایک ایسا کام کریں جس سے مدینے والے کی توجہ ہم سب پر ہونی شروع ہو جائے. اللہ تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے. چلو اب باقی کہانی تو ان کے ذمہ ہے نا، میں نے بنیادیں باندھنی ہے. دعا کرے اللہ پاک رحمت فرمائے. پروردگار ہماری آج کی نماز جمعۃ المبارک کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اپنے ذکر کا نور اور اپنے نبی کے عشق کا سرور ہمیں عطا فرمائے. فیضان اولیاء مولا کریم اور بالخصوص فیضان سلطان العارفین حضرت سلطان باہو قدس سر العزیز تمام احباب کو عطا فرما. یا اللہ ہمیں قلبی ذاکر بنا دے، ہم وہ کام کریں جن سے تو راضی ہو جائے. مولا کریم ملت اسلامیہ کو ملت واحدہ فرما دے. پاکستان کی حفاظت فرما. کشمیر، فلسطین، عراق، افغانستان، دنیا بھر کے اندر وہ تمام مظلوم مسلمان جو کفر کے پنجہ استبداد میں جکڑے ہوئے مولا، ان کی رہائی عطا فرما، ان کو آزادی نصیب فرما. اور یا اللہ ہمیں نفس کی غلامی سے آزاد کر کے مدینے والے آقا کی غلامی نصیب فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. دعا کیجئے بیماروں کے لیے اللہ پاک شفا عطا فرمائے، پریشان حالوں کے لیے اللہ پریشانیاں دور فرمائے، مقروضوں کو قرضوں سے نجات عطا فرمائے، بے نمازیوں کو پکا نمازی بنائے. مولا ہم سب کو شریعت مصطفیٰ کا عملی پیکر بنا دے. حضور کی غلامی پر ہمیں شرف قربانی عطا فرما. اسلام کی زندگی، ایمان کی بات، غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حشر نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وأوفوا